السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ مدینہ منورہ ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے کے وقت میں کی گئی تبدیلی۔ خواتین زائرین کے لیے نماز فجر کے فوری بعد سے صبح 11 بجے تک اور دوسرا وقت نماز عشاء سے رات 2 بجے تک کیا گیا تعین، اور مرد حضرات کے لیے رات 2 بجے تا فجر کی نماز تک اور صبح 11:30 بجے تا عشاء کی نماز تک رکھا گیا وقت۔ سعودی عرب میں غیر ملکی مہمانان کا اجلاس میں شرکت کا سلسلہ رہا جاری۔ اسی دوران ولی عہد محمد بن سلمان نے اجلاس کے بعد آئے ہوئے تمام مہمانوں سے فردن کی ملاقات۔ فرانس کے لیے دیکھی گئی زیادہ جستجو۔ لبنان کے ساتھ پھر ایک بار اسرائیل کی غداری۔ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے بعد اسرائیل دوبارہ لبنان میں جنگ کا آغاز کرنے کی دی دھمکی۔ جنگ بندی کے دوران بھی اسرائیل کے حملے رہے لبنان پر جاری۔ ایک بڑی خبر آئی سامنے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر اسرائیل کے ظلم و بربریت سے بیزار ہو کر ہندوستان سمیت 157 ممالک نے اسرائیل کے فلسطین پر قبضے کو ناجائز دیا قرار اور فلسطین کو آزاد ریاست اور فلسطینی قیام کے لیے دیا ووٹ۔ امریکہ نے کی مخالفت اور 7 ممالک ووٹنگ سے رہے غائب۔ ملک شام میں اسد کی فوج ملک کے حامی فوج کے درمیان ہوئے تصادم کا سلسلہ جاری۔ کئی مقامات سے بشار الاسد کی فوج اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور۔ اپوزیشن فوج نے کئی حصوں پر جما لیا قبضہ۔ ملک شام کی موجودہ صورتحال کے لیے سعودی عرب، دبئی، دیگر اسلامی ممالک بھی بشار الاسد کا دے رہے ہیں ساتھ۔ مسلم حکمران بشار الاسد سے رابطہ کرتے ہوئے مکمل حمایت اور سپورٹ کرنے کا دے رہے ہیں دلاسا۔ متحدہ عرب امارات کے شیخ نے فون پر کی بشار الاسد سے بات۔ جنوبی کوریا میں بھی اب سیاسی تناؤ ہو گیا بہت ہی شدت کے ساتھ شروع۔ موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن ارکان نے پارلیمنٹ کا کر لیا گھیراؤ۔ موجودہ سرکار نے حالات کو بگڑتا دیکھ کر فوجی رولز کر دیا ملک میں نافذ۔ جنوبی کوریا میں آرمی رولز نافذ کرنے کے بعد کورین عوام اتر آئی سڑکوں پر اور حکومت کے خلاف شروع کر دیا احتجاج۔ آرمی رولز ہٹانے اور ملک میں ظالمانہ بادشاہت ختم کرنے کی مانگ۔ اسی دوران کئی مقامات پر جھڑپیں بھی ہو گئی شروع۔ دسمبر کے مہینے کے پہلے ہی آغاز میں اچانک ہوا دبئی کے فضائی سفر کے کرایوں میں 20 تا 40% کا اضافہ۔ کرایوں میں اضافے کی وجہ سے سال نو کی تقریبات اور اسکولوں کو تعطیلات کی وجہ سے دبئی میں بڑھ جاتا ہے سیاحوں کی تعداد۔ اسی بنا پر کرایوں میں کیا گیا اضافہ۔ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک نمونے موجود۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے والی مثال ہو گئی الٹی۔ اب آیا اونٹ 2 پہیوں والی گاڑی کے اوپر کی مثال بن گئی نئی۔ بیرونی ملک سے وائرل ہونے والی ویڈیو میں 2 اشخاص ایک وزندار جاندار اونٹ کو بکری کی طرح بٹھا لیا بائک پر اور اونٹ بھی لے رہا ہے سفر کا مزہ۔ افغانی علاقے کی بتائی جا رہی ہے وائرل ویڈیو۔ سنبھل مسجد کے سروے کے معاملے کے دوران پیش آئے پولیس ظلم کے کیس کی تحقیقات میں اچانک پاکستان کی ہو گئی انٹری۔ سنبھل میں پیش آئے حادثے میں استعمال کی جانے والی گولیاں اور دیگر آلات پڑوسی ملک پاکستان کے ہونے کا بلا ثبوت۔ آخر اتر پردیش میں کیسے استعمال ہوئی پاکستان کی بنی ہوئی گولیاں؟ پولیس آئی شک کے دائرے میں۔ اتر پردیش یوگی سرکار کے اشاروں پر ناچنے والی پولیس سنبھل میں کسی بھی سیاسی، سماجی، مذہبی قائدین کو آنے سے روک رہی ہے راستوں میں۔ اسی طرح راہل گاندھی، پرینکا گاندھی کو بھی سنبھل کا دورہ کرنے سے روک دیا۔ پہلے ہی راستے میں یوگی کی بھاری پولیس فورس کی گئی تعینات۔ ہندوستان کی تاریخی خوبصورت کی شاندار بے مثال عمارت تاج محل پر بجی خطرے کی گھنٹی۔ کسی نامعلوم شخص کی جانب سے تاج محل کو بم سے اڑانے کی دھمکی آمیز ای میل ہوا موصول۔ سیکورٹی کر دی گئی سخت بعد ازاں تلاشی مہم کے بعد دھمکی ہوئی غلط ثابت۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ سکھبیر سنگھ بادل کو ملی آج دوبارہ نئی زندگی۔ گرودوارہ میں سکھ لباس میں ملبوس ایک ضعیف شخص نے اچانک بندوق نکال کر دی فائرنگ۔ خوش قسمتی سے موقع پر موجود جانساروں نے حملہ آور کو دبوچ لیا فوراً، جس کی وجہ سے سکھبیر سنگھ بادل کی بچ گئی جان۔ مہاراشٹر کا کون بنے گا چیف منسٹر؟ تمام قیاس آرائیاں ہو گئی ختم۔ آخرکار دیویندر فڈنویس کو مہاراشٹر کا CM بنانے کا پارٹی کے اعلیٰ ذمہ دار نے دے دیا فیصلہ۔ 5 دسمبر کو آزاد میدان میں منعقد ہوگی حلف برداری تقریب۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں آج صبح کے اولین ساعتوں میں آئے زلزلے کے جھٹکے۔ 5.3 کے ریکٹر کی شدت کے ساتھ زلزلے کے جھٹکے کیے گئے ریکارڈ۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں، مگر عوام میں دیکھا گیا زبردست خوف کا ماحول۔ 20 سال بعد تلنگانہ ریاست کے شہر حیدرآباد و اطراف و اکناف کے کئی علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے کیے گئے محسوس۔ عوام کے گھروں میں موجود اشیاء کو ہلتے ڈلتے دیکھ کر عوام ہوئی خوف زدہ اور خوف کے عالم میں نکل آئی سڑکوں پر۔
सोशल मीडिया पर साधु संतों की रंगरेलियों की वीडियो हो रही है। कुछ दिन से वायरल बेचारे मासूम भोली भाली अवाम के सामने खुद को साधु संत बताते हुए अंडा, गोश्त, मछली, मांस वगैरह और औरत से दूर रहने का कहते हैं ये ढोंग, मगर कुछ हवस के पुजारी हकीकी साधु संतों का नाम और लिबास को कहते हैं बदनाम। एक साधु को गैर औरत के साथ गैर अखलाकी हरकतों के वक्त पकड़ लिया रंगे हाथ, फिर हुई बादजा खूब धुलाई। हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना की अवाम के लिए एक और अहम खबर। मासूम अवाम को ठगने के लिए बैरूनी ममालिक के नंबरात से आने लगे कॉल्स +37 +31 और ऐसे ही मिलते जुलते नंबरात से आने वाले फोन कॉल्स रिसीव न करने का साइबराबाद टीम ने अवाम को दिया अहम मशवरा और ऐसी मालूमात को दूसरों तक फराहम करने की भी की गई गुजारिश। फिर एक बार तेलंगाना रियासत में अडानी को मुसल्लत करने की अंदरूनी कोशिशें हैं जारी। तेलंगाना में 1000 मेगावाट सोलार पावर प्लांट तंसीब करते हुए इससे फायदा अडानी ग्रुप को पहुंचाने की चल रही है कोशिश, यानी रियासत तेलंगाना में किसी भी तरीके से अडानी को पार्टनर बनाने के अज़्म का किया जा रहा है इजहार। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।